حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور ناظرین کیا کمال روایت ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ ان کے والد ماجد انہیں لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تم نے اپنے ہر بیٹے کو ایسے ہی ایک غلام دیا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلوم ہے کیا فرمایا ناظرین؟ آپ نے فرمایا پھر اسے بھی واپس لے لو، یعنی اسے بھی غلام مت دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کا اکرام و احترام کرو اور انہیں اچھے آداب سکھاؤ، یعنی ان کی بے عزتی مت کرو، ان کو ذلیل مت کرو، ان کو رسوا مت کرو۔ اب یہ میرے اپنے جملے نا سے، یعنی آج ہمارے ہوتا یہ ہے کہ والدین جو ہیں وہ خدا نخواستہ، میں بلیم نہیں کر رہا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ عمومی صورتحال، ہاں وہاں جہاں امراض ہیں اس وقت نشاندہی ان کی ہو رہی ہے کہ وہ ذلت اور رسوائی میں ان کو کھڑا کر دیتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، معاشرے کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، خاندان والوں کے سامنے، کمیونٹی کے سامنے۔ کبھی میں یہ نہیں کہتا کہ بچے ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں، لیکن اگر بچے صحیح ہوں اور پھر والدین اگر یہ رویہ اختیار کریں تو پھر سوچنا پڑے گا کہ وہی حدیث مبارکہ، میں پھر وہیں جا رہا ہوں کہ یہ جو والدین ہیں یہ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ ایک جملہ کسی نے کہا تھا، میرے ایک دوست نے ناظرین، وہ جملہ بڑا کمال ہے۔ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی کہ اللہ کے جنید بھائی یاد رکھیے گا ایک بات، جو اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے نا، اور جو بچے والدین کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو جو خدمت گزار ہوتا ہے جس کے پاس والدین ہوتے ہیں، چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو یا والدین دونوں ہو، یاد رکھیے گا وہ دوزخ کے دہانے پہ کھڑا ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات آپ نے کی؟ کہ اللہ کہ صحیح تو بات ہے، اس کی وجہ یہ خدا نخواستہ اگر بے ادبی ہو گئی تو بس ایک لمحہ لگے گا کہ اپنے آپ کو دوزخ رسید کروا دے گا، لہٰذا وہ دوزخ کے دہانے پہ کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ کرے کہ وہ اس خدمت کو ادا کرنے کے بعد اپنے آپ کو داخل جنت کروا دے۔ ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت دو شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت پہ دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں محترم جناب پروفیسر واصل اویس صاحب، اور میرے بائیں جانب ممتاز عالم دین بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر عقیل احمد صاحب۔ آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ آغاز آپ سے کرتے ہیں پروفیسر صاحب، پہلے تو یہ بتائیے قرآن کی روشنی میں بڑا کیٹیگوریکل جو اولاد کے حقوق ہیں کیا بیان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی بہت شکریہ۔ قبل اس کے کہ میں یہ بات کروں، آپ نے ابھی ایک جملہ کہا تھا شروع گفتگو میں کہ اولاد کے حقوق کے بارے میں کم گفتگو کی جاتی ہے، والدین کے حقوق پر زیادہ گفتگو ہوتی ہے اور اولاد کے حقوق کے بارے میں کم گفتگو، اور یہ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اور یہ بات شاید اس لیے ہوئی کہ چونکہ والدین کو معاشرے میں شروع ہی سے جس طرح ان کے حقوق میں کوتاہیاں ہو رہی تھیں، قرآن و سنت نے جس طرح شد و مد سے ان کے حقوق کو بیان کیا، بیان تو اولاد کے حقوق کو بھی قرآن و سنت نے کیا تھا، لیکن چونکہ وہاں تاکید زیادہ آئی، ان کے حقوق میں زیادہ کوتاہیاں ہو رہی تھیں، تاکید زیادہ ہونے کی وجہ سے جب اس کا اشاعت ہوئی ہے اس کی اور تبلیغ ہوئی ہے اور بات ایک سے دوسرے تک پہنچی ہے، تو وہاں پر پھر لوگوں تک والدین کے حقوق کے بارے میں بات زیادہ آئی اور اولاد کے حقوق کے بارے میں بات کم ہوئی۔ اچھا، یہاں تک کہ اصحاب رسول میں یہ معاملہ بنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ حضور کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے آپ سے سوال کیے کہ یا رسول، مثلا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، امام بیہقی نے شعب الایمان میں اسے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علمنا حق الوالد علی الولد، حضور ہم جانتے ہیں کہ والد کے حقوق اولاد پر کیا ہیں، ہمیں یہ بتائیے فما حق الولد علی الوالد، ہمیں یہ بتائیے کہ اولاد کے حقوق والدین پر کیا ہے۔ اس سوال کا پیدا ہونا یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہاں بھی یہ سوال تھا، حضرت ابو رافع نے بھی یہی سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری اولاد کا بھی ہم پر ویسا ہی حق ہے کہ حق کے نا علیہم، جیسے ہمارے حقوق ان پر ہیں؟ تو یہ سوال کا کرنا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح تبلیغ نہیں ہو رہی تھی حقوق اولاد کی جس طرح سے، یعنی حضور کی طرف سے تو جا رہی تھی، لیکن صحابہ کے آپس میں جو گفتگو تھی اس کا زیادہ فوکس والدین کے حقوق پہ رہتا تھا اور اولاد کے حقوق پہ بات کم۔ یہ بات سرکار علیہ السلام نے ساری باتیں آپ نے تو پہنچا دی تھی، وہاں سے تو چل رہی تھی، لیکن زیادہ توجہ اس طرف آ گئی کہ والدین کے حقوق۔ اچھا قرآن کیا کہتا ہے یہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے تو ان حقوق کو بیان کر دیا، مختلف مقامات پر اولاد کے حقوق کو قرآن نے بیان کیا ہے، خاص طور پر 4 ایسے مقامات ہیں قرآن کے جہاں کیٹیگوریکلی قرآن نے اولاد کے حقوق کو بیان کیا۔ بتائیے وہ بتائیے۔ پہلے نمبر پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 ہے،
جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ اب یہ یہاں سے رضاعت کا حق جو ہے، اولاد کو دودھ پلانے کا، یہ حق قرآن بیان کر رہا ہے۔ فرما رہا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو 2 سال پورے دودھ پلائیں جو رضاعت پوری کرنا چاہیں۔ آگے اس میں رخصت دی ہے کہ اگر وہ پہلے چھڑانا چاہتے ہیں، ماں باپ اپنی رضامندی دونوں کی ہے، چھڑانا چاہتے ہیں یا کسی دایا سے پلانا چاہتے ہیں، وہ بھی صورتیں ہیں۔ لیکن یہاں پر اور اس میں بھی اگر عورت یہ کہے کہ میں کسی کو جو ہے وہ رکھنا چاہتی ہوں، دایا کو پلانا چاہتی ہے تو دایا پلا سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر قرآن نے اس کا مطلب یہ ہے کہ رضاعت کو بیان کر دیا کہ اس کا 2 سال کا پیریڈ جو ہے وہ پوری رضاعت، کامل رضاعت اس کی ہوگی۔ سورہ بقرہ کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم سورہ الانعام کی آیت نمبر 151 میں وہاں پر پھر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ اپنی اولاد کو رزق کی کمی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ آہا، یعنی اس کا مطلب یہ تو پیدائش سے پہلے کا حقوق آ گیا نا؟ پیدائش سے پہلے۔ اچھا، اب اس پہ تھوڑا سا ذرا آپ غور فرمائیں کہ جس ماحول میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، ہم صرف اسی کانٹیکسٹ میں اس کو رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہاں پر جی عرب میں یہ معاملہ تھا کہ وہ اولاد کو قتل کیا کرتے تھے۔ یہاں ایک اور بات جنید بھائی بڑی خاص ہے، عرب والے جن لوگوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں وہ صرف بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کیا کرتے، یہاں پر لفظ بیٹیوں کا نہیں ہے، یہااں تو اولاد کی بات مطلقاً ہو رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیٹوں کو بھی قتل کیا کرتے تھے رزق کی کمی کے ڈر سے۔ یعنی اس کا مطلب یہ پہلا بھی حق آ گیا کہ جی ان کو جو زندہ رکھنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، زندہ رکھنا ہے، ان کی حفاظت کرنی۔ اب اسی آیت کو اگر تھوڑا سا پیچھے دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی وضاحت کی ہے تو آپ سے صحابہ کرام نے یہ پوچھا ہے، وہی جو بات ہمارے ہاں فیملی پلاننگ کے حوالے سے چلتی ہے، جی تو اس میں کچھ ایسے طریقے کہ اولاد کو روک دیا جائے، مستقل طور پر بچے 2 ہی اچھے۔ ٹھیک، اگر میڈیکل گراؤنڈز ہوں، ماں کی صحت اجازت نہیں دیتی، اس قسم کا کوئی ایشو ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جی ہمارے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں کہ ہم سپورٹ کر سکیں اولاد کو، زیادہ بچے ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اس بات کی بالکل نفی ہے اور یہ آیت اس پر دال ہے۔ ٹھیک ہے، آیت یہ کہہ رہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فرمایا، آپ سے پوچھا صحابہ نے حضور کیا ہم عزل کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ تو اولاد کو زندہ درگور کرنے کا خفیہ طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے پھر جو خاص سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے اولاد کے بارے میں، بیٹے کو 2 گنا اور بیٹی سے 2 گنا ملے گا۔ اب یہاں پر وراثت کی بات آ گئی، یہ وراثت کی بات۔ پھر پروردگار نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 66 میں جو خاص بات ارشاد فرمائی جو پوری اولاد کے حقوق پر حاوی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اور دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ الناس والحجارہ، یہ ہے تربیت جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، جس کا ایندھن، ناظرین توجہ سے سنیے اس بات کو، کہ اس دوزخ کی نار سے بچاؤ جس کے بارے میں حکم ہو رہا ہے، جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہیں۔ اولادوں کو بچانا ہے، اب کیسے بچانا ہے یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے، تو جاتے ہیں اور لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں۔ افطار کا موقع ہے اور موضوع آج کا بڑا کمال ہے صاحب، قرآن و سنت کی روشنی میں والدین پر اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ اولاد کے حقوق پہ آج بات ہو رہی ہے، تو آپ دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں، اگر آپ پیرنٹ ہیں تو بھی کال کیجئے، اور اگر آپ بچے ہیں تو بھی کال کیجئے، لیکن بہت بڑے بچے نہ ہوں، کیونکہ بہت سے بڑے بچے ایسے ہوتے ہیں سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے، تو کال کیجئے اور جوائن کر علماء کرام سے پوچھیے صاحب کہ بنیادی طور پر والدین ہمارے جو ہیں وہ ہمیں کس انداز سے حقوق دے رہے ہیں، یا خدا نہ خواستہ اگر کہیں کوئی کوتاہی ہے تو اصلاح کیسے ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے ذرا کہ جو احادیث کی روشنی میں، قرآن کے حوالے سے تو بڑی ڈیٹیل گفتگو علامہ صاحب نے فرمائی، اب آپ ذرا سا بتائیے کہ احادیث کی روشنی میں جو اولاد کے حقوق ہیں وہ کیا ہیں؟
بہت شکریہ جنید صاحب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد. جنید صاحب میرا یہ سوال دعائیں خیر کرتی رہے. اولاد میں صالحیت نیکی آئے گی کہاں سے؟ کہاں سے آئے گی؟ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس والد پر رحم فرمائے جو اپنی اولاد کی نیکی میں مدد کرتا ہے. واہ. اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ اولاد تمہاری خوشبو ہے، خوشبو. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ جب دیکھیں دنیا میں آتا ہے اس کو ایک تو جان کی حفاظت، اس کا اچھا نام رکھا جائے. اب ناموں میں عبداللہ اور عبد الرحمن، کیونکہ نام ایک پرسنالٹی آپ کی واضح ہوتی ہے. آڑا تیڑا نام نہ رکھیں، آڑا جس تیڑا کا معنی نہیں پتہ. ماڈرن دیکھیں، آپ مسلمانوں کے بچے ہیں، آپ کی اساس ذات مصطفیٰ ہے. اور پھر 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. اور پھر بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے. وہ جو مانگیں ان کو عطا کریں، ان پر اتنی سختی نہ کریں کہ وہ آپ سے دور ہو جائیں. ان کے پاس بیٹھیں، ان کو وقت دیں، ان سے کہہ محبت بھرے انداز سے پیش آئیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ کے لوگ جب کوئی پہلا پھل آتا تو آپ کی بارگاہ اقدس میں لایا کرتے تھے کہ حضور دعا فرمائیے اور برکت کی دعا کیجئے اس پہ. آپ علیہ السلام دعا بھی کرتے، انصار مدینہ کے اس جذبے کی تحسین بھی کرتے، اور سب سے پہلے محفل میں وہ پھل بچے کو عطا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس پر سختی کرو. جنید صاحب یہاں پر قابل غور بات ہے، 7 برس کی عمر ہی کیوں اور پہلا حکم نماز ہی کیوں؟ واہ بتائیے. دیکھیے 7 برس کی عمر میں بچے کی جو سینس آف ڈیفرنشیٹ ہے، حصے تمیز جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی ہے. بچہ چیزوں کو جان پہچان اس کی کہہ لیں وہ جو حص ہے وہ توانا ہونی شروع ہوئی. وہ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے. تو اب پہلا حکم جو ہوگا نماز کا، نماز میں پہلی چیز کیا ہے؟ پاکیزگی. 7 برس کی عمر سے پہلے بچہ پیمپر اور دیگر معاملات میں ہوتا تھا، اب اس کو پہلا لیسن پاکیزگی کا دینا ہے. اور پورے 3 برس، اس 3 برس میں ایک اور لیسن ہمیں ملتا ہے کہ ماں باپ بچے سے اٹیچ رہیں گے. وہ جو گیپ ہے، جو سوشل ڈسٹینس ہے تربیت کے حوالے سے، وہ نہیں رہنا چاہیے. اور پھر جنید صاحب نماز ہی حکم کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں وہ سارے اجزاء موجود ہیں جو ایک کریکٹر بلڈنگ کے لیے، جس سے ایک اعلیٰ انسانی کردار تشکیل پاتا ہے. اس میں دیکھیے پنکچولیٹی ہے، اطاعت امیر ہے، ذمہ داری ہے، اللہ کی بندگی کا احساس ہے، تواضع ہے، عاجزی ہے، اخوت ہے، مساوات ہے. ایک کہہ لیں ہم ایک ایسا نماز میں جہان آباد ہے کہ وہ نماز اس کو بچے کو سکھا دی جائے گی، اس کے مزاج کا حصہ بن جائے گی، تو آگے چل کر وہ ایک اچھا شہری اور اعلیٰ انسان بن سکتا ہے.